عورت کے لیے سسرال میں رہنا، اس ماحول کو اڈاپٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، شاید وہ آپ کے لیے تھوڑے سے ہیلپ فل ہو جائے نا۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، اگر اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا نا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ عورت کے لیے سسرال میں رہنا بہت بڑا چیلنج کیوں ہو جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے، 90% حقیقت ہے کہ جب ایک عورت شادی کر کے آتی ہے تو اس کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کروں۔ ایک امیجنری سی زندگی ہوتی ہے نا، وہ سوچ لیتی ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ایک اچھے خوشگوار ماحول سے آتی ہے۔ جب وہ شادی کر کے آتی ہے تو وہ ویسا اس کو ماحول نہیں ملتا، ویسی چیزیں نہیں ملتی جو وہ سوچ رہی ہوتی ہے، تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کو سیٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتی ہے اس کی ساس اس کی نہیں سن رہی، اس کا ہسبینڈ کا رویہ چینج ہو گیا ہے، اس کی نند اس کو ٹونٹ کرتی ہے، بہت سے اور فیکٹر ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سٹریس میں آ جاتی ہے۔ پھر بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ میں کہتی ہوں عورت اپنے وجود کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے نا، یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ لائف بہت بڑی ہے۔ تو وہ بہت بڑے چیلنجز جو ہوتے ہیں نا، یہی زندگی کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح مینٹین کر کے اور کس طرح اپنے آپ کو مار کے چلتی ہے نا۔ گھر میں رہنے والے لوگ لائک ساس ہو گئی، نند ہو گئی، وہ اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کر دیتے ہیں، بات بات پہ تانے دینا، یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کام کیا، تو وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے خاوند سے یہ باتیں شیئر کرنے لگ جاتی ہے تو وہ بھی اس سے کترانے لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے پیار کرتی ہیں یا آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے اچھا سوچتی ہیں تو کبھی بھی اپنی ساس اور نند کی برائی ہر ٹائم اپنے خاوند کے آگے مت کریے گا، کیونکہ یہ بندے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک ٹائم آپ کی سن لیں گے لیکن دوسرے ٹائم یہ بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی ماں اور بہن کی برائی کی جائے، بے شک وہ آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہ ہوں، بالکل آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھتی ہوں، آپ کے بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہوں۔ یہ عورتیں فیس کرتی ہیں، میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمارا خیال نہیں رکھ رہے، کیونکہ ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے یہ کیا، آپ کی سسٹر نے یہ کیا۔ تو کوشش کیا کریں ایسی باتیں مت کیا کریں۔ ہاں ٹینشن تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بس اپنے آپ کو جو ہے نا بزی رکھا کریں۔ آپ اپنی لائف میں ورڈ اگنور اگر سیکھ لیں گے نا تو آپ کے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے، آپ بہت سینسٹیو طبیعت سے باہر نکل آئیں گے۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ کہہ دینا کہ یار ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی جو مرضی کرتے رہے، تو آپ کے دل دماغ کو سکون ملے گا۔ بات اگر سسرال میں رہنا ہے تو بہت سی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا، بہت سے رویوں کو اگنور کرنا پڑے گا۔ تو اگنور سے آپ پرسکون زندگی کو گزار سکیں گی، سکون کی نیند ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو لے کے دل میں بیٹھ جائیں گی نا تو آپ بلیو کریں گے آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی نا، آپ ڈسٹرب رہیں گی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ چڑچڑی ہو جائیں گی، آپ غصے والی ہو جائیں گی نا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو میں نے اپنی لائف سے جو ہے نا تجربہ کیا ہے، میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اگنور کیا ہے، مطلب ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے کہ نہ میں نے اگنور والا ورڈ سیکھ لیا۔ پہلے کوئی سال 2 سال جو ہے نا باتیں بری لگتی ہیں، دل کو افیکٹ ہوتا ہے، ایک چیلنج ہوتا ہے لائف کا جو ہم لوگوں نے نا فیس کرنا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا میں نے یہ سوچا یار اگر میں یہ چیزیں اگر اپنے پیر لے جاؤں گی تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی۔ میں نے ورڈ اگنور سیکھ لیا، اس کے بعد میری زندگی جو ہے نا وہ پرسکون سی ہو گئی ہے، میں نے بہت سی باتوں کو درگزر کرنا سیکھ لیا ہے نا۔ تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی بہت سی باتیں جو ہے نا وہ اگنور کر دیا کریں، اپنی صحت کے لیے اگنور کر دیا کریں۔ باقی سسرال بہت ٹف ہے، اس میں رہنے والی لائف بھی بہت ٹف ہے۔ بے شک جو سب سے زیادہ جو ہے نا لائف میں ڈسٹرب ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں۔ وہاں رہنا ایک جگہ پہ ایک کا خیال رکھنا، دوسرے کا خیال رکھنا، ایک خوش نہیں ہے دوسرا خوش نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ لگی ہی رہتی ہیں۔ عورت کی زندگی ختم ہو جائے گی تب بھی یہ مسائل جو ہے نا وہ حل نہیں ہوں گے نا۔ بچے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، عورت مینٹلی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، خوش نہیں رہ پاتی، بس وہ ایک ذمہ داری سمجھ کے دن کو گزار رہی ہوتی ہے، بچوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ خود کیا چاہتی ہے کوئی اس سے نہیں پوچھتا، نہ اس کا ہسبینڈ اس سے پوچھے گا، نہ اس کی ساس اس سے پوچھے گی، بس اس نے ذمہ داریاں نبھانی، ایک ذمہ داری کا بوجھ لے کے اس نے گھومنا ہے نا۔ تو ہسبینڈ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں، اگر وہ ڈسٹرب ہیں یا ان کی طبیعت خراب ہے تو آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ آج آپ کی طبیعت کیوں نہیں ٹھیک، کیونکہ ہسبینڈ کا 2 پیار کے بول بھی عورت کو فریش کر دیتے ہیں۔ جو مرد یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یار اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط بات ہے۔ وہ بول نہیں رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلے ہیں، وہ تبھی چپ ہوگی کیونکہ وہ آپ کے سامنے بول بول کے تھک گئی ہے۔ آپ
رسپانس دینا بند ہو گئے ہیں نا، تو اپنی بیویوں کو خوش رکھا کریں، اپنے گھر کو خوش رکھا کریں، اپنے بچوں کو. اگر آپ کی بیوی عورت خوش ہے نا، میں کہتی ہوں گھر کا ماحول بھی خوش ہے. خوش نظر آتی بیوی جو ہے نا آپ کے گھر کو خوش رکھتی ہے. اگر بظاہر آپ کی عورت جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے تو آپ کا گھر کا ماحول بھی خوش نہیں ہے، آپ بھی ڈسٹرب ہیں، آپ کے بچے بھی ڈسٹرب ہیں، چڑچڑاپن آ جاتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں کچھ اچھی لگی ہوں گی، تو ضرور لائک